فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے راہ دکھانا، ہدایت دینا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بھائیوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ تو کیا مطلب؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قرآن میں آپ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہدایت کی نسبت ہے تو وہ بیان ہے اور اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں قرآن کی، حدیث کی۔ لیکن ہدایت التوفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو مسلمان کر لیتے، ان کے پاس بھی گئے، ان سے کہاں بھی یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا ان کو کلمہ پڑھا لیتے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں یہ ساری ان لوگوں کی جو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں کہ میں ہدایت دے دوں، آپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تو اب ملا مولوی کیوں زور لگا رہے ہیں کہ نہیں اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کے اختیار بھی؟ غلط ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے بھائیوں کہ ہدایت کا صحیح معنی کیا ہے، اور اگر کس کی طرف ہے تو کون سی نسبت ہوگی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ اچھا، اس سے متعلق جو تفسیر والے نے لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ پہلی آیت جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، ہم جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ اس لیے ان دونوں میں سے یا ان میں سے کسی ایک کے طلبگار کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے مانگے، ہم سے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ وہ دے گا۔ اگر آخرت مانگیں گے تو آخرت دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خلاق ہے، نصیب ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا چاہیے، تو آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا، دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دونوں چیزیں مانگیں، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت بھی۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دونوں چیزیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ اللہ نے خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، میرے بندو میری نافرمانی مت کرو اور شرک مت کرو، شعلے والی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا کے رکھے، آمین۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، وہی داخل ہوگا، یعنی جو شرک کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ آگے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا دین اسلام کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، قرآن کو، رسول کی باتوں کو، رسول کی حدیث کو، جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا، تولی اعرض یعنی اعراض کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے بچے گا کون؟ جو متقی ہوگا، دور رکھا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ اس سے بچایا جائے گا، اس سے دور رکھا جائے گا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہاں پر ایک زبردست بات کی ہے تفسیر احسن البیان والے نے، اور سننے سے قابل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بخاری کے بیان میں مرجئہ کا ذکر کیا تھا اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی بیان کیا تھا۔ کون بتائے گا کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بہت مختصر انداز میں مرجئہ نے کیا کہا تھا؟ الایمان قول بلا عمل، یاد رکھیے گا، آئندہ پھر پوچھوں گا کہ ایمان جو ہے منہ سے بول دیا، عمل کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا رد کرتے ہیں کہ اس آیت میں مرجئہ فرقے نے جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے، اس آیت سے استدلال کرتا ہے یہ کہ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی، تو وہ جس نے جھٹلایا اور اس نے اعراض کیا، تو وہ لوگ اسی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جہنم صرف کافروں کے لیے ہے، کافر ہی جہنم میں جائیں گے۔ جس نے جھٹلا دیا اور اعراض کیا مسلمان نہیں ہوا، مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا تو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں حصر کے انداز میں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ بطور سزا، اور ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے بھائیو کہ عمل بھی بہت ضروری ہے، اور اگر گناہ گار ہوگا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود تو سزا کا مستحق بھی ہوگا، جہنم میں جائے گا اور وہ تحت مشیت اللہ ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا وہ جہنم میں جلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اور ایک خوشخبری ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں جو مسلمان جائیں گے نا، موحد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، کلمہ تو بہت لوگ پڑھتے ہیں
لیکن شریک کرتے ہیں. جو پکا مسلمان جہنم میں جائے گا نا، اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اس کو موت دے دے گا. یہ حدیث میں ہے، اب بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اور پھر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے کہہ کر ان کو وہ شفاعت کریں گے، اور پھر ان کو نکالا جائے گا اور ان کو نہر حیا میں ڈالا جائے گا، اور وہاں پر جیسے پودا اگتا ہے اس طرح وہ اگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو یہ یہاں ایک چیز ہے کہ جہنم میں کچھ عرصے جلنے کے بعد وہ مر جائیں گے. پھر احساس، جس میں احساس نہیں ہوگا، احساس عذاب کا نہیں ہوگا، لیکن کوئلہ ہو چکے ہوں گے. یہ نہ کہیں کہ یار چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں، اور بہت خطرناک جگہ ہے. یہ صرف موحدین کو اللہ تعالیٰ دے گا. یہ توحید کی برکت ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو خرچ کرتا ہے مال کو، اپنے مال کو، یتزکی، تاکہ پاکی حاصل کرے. اللہ اکبر. جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے، اچھا یہ جب خرچ ہوتا ہے نا تو نفس کی پاکی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی پاکی ہوتی ہے. نفس میں جو ایک مال کی محبت ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو نفس اور مال دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. ایک اللہ کی طرف سے خوشی بھی ملتی ہے اس کو، اور بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، بلائیں دور کر دی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. عادت ڈالیں بھائیوں، بڑی برکت ہوتی ہے. ما نقص مال من صدقۃ، مال میں کمی نہیں ہوتی صدقہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو. یہ نہیں کہ جیسے میری مشکل میں میرا کام آیا تو یار چلو میں بھی اس کو دیتا ہوں. کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ اگر احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن اس سے بھی بڑھ کر چیز کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو جس نے کبھی آپ کے ساتھ نیکی نہیں کی، جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مطلب، کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن پاک بھائی، یہ ہے اس کی تفسیر. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یقیناً صرف اپنے پروردگار جو بلند ہے، بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے یہ کرتا ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، دیتا ہے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو. بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہے. چاہتا یہ کہ یہاں خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی دے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ رضامند ہو جائے گا، یعنی وہ راضی ہو جائے گا. وہ راضی ہو جائے گا یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں، عزت اور شرف عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا. اکثر مفسرین نے کہا ہے، بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے. یہ جو آیتیں چند تھیں، اللہ کے لیے خرچ کرتا تھا اور کسی اور کے لیے نہیں. لیکن اس کا حکم عام ہے، جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کو راضی کرے گا. کسی شاعر نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے
تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، میرے بندے کیا چاہتا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پورا شعر اس وقت شروع سے نہیں یاد آ رہا کہ بندہ خدا بندے سے کہے گا، ہاں خدا بندے سے کچھ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اہل نظر و فکر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، اللہ مزید فضیل۔ اچھے اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ بھائیو، جو لوگ انشاءاللہ ریگولر رہیں گے ان کے لیے ایک تحفے کا انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، تو ریگولر رہیں۔ آئندہ انشاءاللہ وہ تحفہ تقسیم کیا جائے گا، بہت قیمتی تحفہ ہوگا، بہت قیمتی۔ دیکھیے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے کیا وہ سب اللہ کا دیدار کریں گے؟ ایک سوال ہے اس سلسلے میں۔ احادیث میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جیسے تم یہ چاند کو دیکھتے ہو، اس ٹائم چاند نکلا ہوا تھا، کیا اس کے دیکھنے میں کوئی تمہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ کوئی تم پیچھے ہٹو، تم ادھر ہو جاؤ، سب دیکھ سکتے ہیں، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور جنت میں سب سے اعلیٰ عرفہ چیز اللہ کی زیارت اور اس کی رویت ہوگی۔ اس سلسلے میں جب ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا، اصل یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے، جی ڈاکٹر کا کام ہے ڈاکٹری کرو، قصائی کا کام ہے قصائی کا کام کرے، انجینئر کا کام ہے انجینئرنگ کرے۔ اب اس کو آپ قصائی کو لا کر ادھر بیٹھا دو کہ تو درس دے سکے گا؟ قصائی کو لے جاؤ ڈاکٹر بنا کر، اس کو بولے ڈاکٹر وہاں بکروں کو اس کی کھال اتارتا ہے اور ان کے گوشت بناتا ہے، چلو یہاں پر یہ لوگوں کی علاج کرو، کرے گا؟ مار دے گا۔ تو جو ڈاکٹر اس طرح کے دین میں داخل ہو گئے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر کے، نئی نئی پھلجڑیاں چھوڑ کر، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ضلوا فاضلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا تھا۔ شیخ رضوان ہیں ہمارے سعودیہ کے، انڈیا کے بہت اچھے بڑے عالم ہیں، ابو رضوان غالباً، تو انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب پہ کہا کہ دیکھیں اس طرح کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خاص لوگ ہی دیکھیں گے، عام لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، اس کا کہیں پر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، سب کے لیے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، ان کا میدان نہیں ہے، تو وہ جب اس میدان میں آ کر کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر عجائبات کا صدور ہوتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، جیسے کر ان لوگوں نے کیا ہے۔ جیسے انجینئر محمد، وہ انجینئر ہے، وہ مرزا صاحب وہ بھی کر رہا ہے، بہت سارا اس طرح لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان، اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی ڈاکٹر تھے، اور بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وحدت الوجود کے بارے میں کہا، اور یہ تک کہہ دیا، اتنی غلط بات کہی ان کی، وہ ہے میرے پاس کلپ، اور میں انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ ایک دن آئے گا کہ جہنم ختم کر دی جائے گی۔ کہاں سے کہا ہے؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ یہ کون دلیل ہے؟ اور ابن تیمیہ پہ الزام بھی لگا دیا، انہوں نے کہا ہے، ان کی ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا ہے فتویٰ کہ ایسا ثابت ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے۔ تو اللہ رحم فرمائے بھائیوں۔ تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کون سے ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو یہ بات غلط ہے۔ سب لوگ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے دیکھنے میں کوئی
تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا وہ دیکھیں گے۔ جنت میں چلے گئے تو ضرور دیکھے گا، ہر جنتی دیکھے گا اللہ نے چاہتا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اب آ جاتے ہیں ہم حدیث پڑھنے کے لیے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں اس حدیث کے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ الی کسری مع عبد اللہ بن حذافہ السہمی۔ پیارے بھائیو، آپ کو پچھلی مرتبہ ایک روایت سنائی تھی، نہیں یہاں نہیں سنائی تھی، عبداللہ بن زبیر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے الٹی سیدھے سوالات سے غصے میں آ گئے تھے، اور آپ نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جب تک میں اس منبر پہ کھڑا ہوں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ یہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن یہ حذافہ تھے۔ آپ نے کہا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک ہے حذیفہ نہیں، حذافہ۔ اور ایک نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر صحابہ کرام رونے لگے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے پاس، اور آپ گھٹنے کے بل آپ کے سامنے گر گئے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا آج میں نے اس نماز میں، یہ بیان کیا تھا نا، یاد ہے نا، کہ اس نماز میں نے خیر اور شر دیکھا ہے، اور میں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، جنت کے اندر خیر دیکھا ہے، جہنم کے اندر شر دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور بہت غصے میں تھے آپ کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، سلونی سلونی سلونی۔ تو پھر صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر بھیجا کسریٰ کی طرف۔ تو کیا کہ جو کسریٰ تھا کہ اس کو پہلے بحرین کے جو بادشاہ ان کو دو، اور اس کے بعد وہ کسریٰ کو دے گا۔ تو جب اس نے وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا تو پھاڑ دیا، مزقہ، پھاڑ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور آپ نے فرمایا فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق، کہ اللہ کرے، یعنی ان پر بد دعا کی کہ اللہ کرے وہ پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ اور یہی ہوا، یہ بدبخت اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی اہانت کرنے والے کا یہ انجام، تو نبی کی حدیث، نبی کی باتوں کا جو اہانت کرے ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ہم، اچھا یہ حدیث 4 مرتبہ آئی ہے، 4 مرتبہ حدیث یہ آئی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 4 جگہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسا کرتا ہوں میں اسی میں سے پڑھتا ہوں، اگر کوئی حدیث جو رہ جائے گی میں اس میں سے دیکھ لوں گا، جو یعنی کہ جو اس کتاب میں نہیں ہے اور اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں کیوں بیان کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے باب کون سا چل رہا ہے؟ باب تو علم کا چل رہا ہے نا؟ تو یہاں پر کیوں بیان کیا ہے؟
یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری، سبحان اللہ، کہاں سے وہ سوچتے، کس طرح باب فٹ کرتے تھے کہ اگر کوئی استاد اپنی کتاب کسی شاگرد کو دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مناولہ. ایک ہوتا ہے نا حدثنا، ایک ہوتا ہے نا اخبرنا، ایک ہوتا ہے انبأنا، وہ ہے یہ. تو یہ کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر دیا کہ اپنے شاگرد کو کہ جاؤ آگے پہنچا دو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے جنگ کرنے سے پہلے ان کو خط و کتابت کے ذریعے سمجھایا جائے، ان کو دعوت دی جائے، جو کہ آپ نے کیا. اور اس سے ایک رد بھی ہوتا ہے. قال بعض الناس، قال بعض الناس کا ہم نے یہاں پر خوب آپریشن کیا تھا، آپ شاید چلے گئے تھے. قال بعض الناس، امام بخاری ان کے عقائد سے اتنے خفا تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے نام تک نہیں لیا، ان کا ذکر بھی نہیں کیا. کہتے تھے قال بعض الناس، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا. تو ان کا یہ مذہب ہے کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، اعتراض کرتے ہیں کیونکہ خبر واحد میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں عبادہ بن صامت ہیں اور وہ خبر واحد ہے، ایک ہی راوی ہیں. تو اس حدیث کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے کہا کہ خبر واحد تو مقبول نہیں ہے. اور آپ کے سامنے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا یمن کی طرف، تو کیا انہوں نے کہا تھا تم خبر واحد ہو، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات کو؟ اسی طرح اس صحابی کو بھیجا، کیا یہ خبر واحد نہیں تھے؟ خبر واحد تھے، لیکن معتبر تھا کہ نہیں تھا؟ تو بھائیو اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. بہرحال تو خبر واحد معتبر ہے. آپ دیکھیے نا جو انما الاعمال بالنیات والی روایت بھی، اس میں بھی ایک راوی ہے، آپ کے سامنے بیان ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی لا صلاۃ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ بھی ایک راوی ہیں. چلیں اس کے بعد حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني انظر الى بياضه في يده صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور اس کو آپ ارادہ فرما رہے تھے کہ بھیجیں. لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ، یعنی جن کے پاس آپ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے. یہ ہر جگہ کا ایک نظام ہوتا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے. سائن ہونا چاہیے، سگنیچر، دستخط اور مہر ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی. دیکھیں دنیا کے جو نظام ہے اس کا بھی آپ خیال رکھتے تھے؟ نہیں میں اپنا نظام بناؤں گا، نہیں. جو اچھی چیز ہے اگر دنیا والے کر رہے ہیں اس کو تو کرنا چاہیے. جھوٹ اور جو جال سازی اس میں فرق ہو، جال سازی اور جو صحیح چیز ہے اس میں. تو آپ نے انگوٹھی بنائی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کندہ کرائے. اور سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میرے نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں آپ کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کی انگوٹھی کی سفیدی. تو آپ پہنتے تھے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی. یہ جو آج لوگوں نے عادت بنا لی ہے، ہر انگلی میں انگوٹھیاں، موٹے موٹے اتنے سارے نگ لگائے ہوتے ہیں، عقیق اور پتہ نہیں زرقوم، پتہ نہیں کیا نام رکھے ہوئے. سر یہ سب چیزیں نہیں اسلام میں ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا چھلا جیسا ایک پہنا اور اس میں نقش بنایا محمد رسول اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ مرد حضرات چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اب بعض مرد کڑا بھی پہن رہے ہیں، نہیں یہ جائز نہیں ہے. کڑا پہن رہے ہیں، کچھ ہار پہن رہے ہیں،
کچھ تو شادی کے ٹائم سونے کا ہار پہنتے ہیں. حرام ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھی، سونے کا ہار بھی، کچھ بھی نہیں. سونے کا پیالہ، کوئی چمچہ وغیرہ نہیں یوز کر سکتے. تو سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے. اور یہ آپ نے مہر کے لیے بنایا تھا چاندی کی، سونے کی تو حرام ہے. مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جزاک اللہ خیر جائز ہے. اور اچھا ایسا ہوا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس رہی، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس رہی یہ انگوٹھی، اور سیدنا عثمان کی جب آپ خلافت آئی، آپ کا دور خلافت آیا، تو پھر یہ انگوٹھی ان کے پاس منتقل ہو گئی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، کہ بیر عریس میں کہیں کسی کام سے گئے وہاں پر، تو یہ انگوٹھی گر گئی. اس کے بعد اب تو یہ ایک قسم کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، کتنی کوشش نہیں کی ہوگی، اور نبی کی انگوٹھی ہے. خوب پانی نکالا گیا، خوب تلاش کیا گیا، لیکن وہ مل نہ سکی، نہیں ملی. اس میں بھی ایک امت کو شرک سے بچانے کا، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی بھی پوجا شروع کر دیں. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. آئیے اس کے بعد دوسری حدیث سنتے ہیں. سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل 3 نفر. ہاتھ کے ہاتھ ترجمہ کر دوں، ابھی تو کوئی ہے نہیں، اگر کوئی پڑھنے والا ہوتا تو پھر پوری کرتے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ 3 آدمی آئے. 3 آدمی آئے، غور سے سنیے. فَأَقْبَلَ 2 إِلَى النَّبِي، 2 آدمی تو آپ کی طرف آگے بڑھ گئے. وَذَهَبَ وَاحِدٌ، ایک واپس چلا گیا. اب اس کی پوری تفصیل آگے حدیث میں. وَذَهَبَ وَاحِدٌ، ایک واپس چلا گیا. قَالَ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں آ کر کھڑے ہو گئے. فَأَمَّا أَحَدُهُمْ فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ. ایک آدمی نے دیکھا یار جگہ خالی ہے، وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، جہاں جگہ ملی، اندر کہیں جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، دوسرے نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے تو پیچھے ہی بیٹھ گیا. تو اگر جگہ ہے تو آگے جا کے بیٹھیے جہاں جگہ ہے، کوشش کیجیے. جمعے کے دوران بھی اگر جگہ آگے ہے، خالی ہے، تو آپ اگر لوگوں کو پھلانگ کے جا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آگے والی کی غلطی ہے کہ کیوں جگہ اس نے چھوڑ دی ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن آگے جگہ نہیں ہے پھر پھلانگتے ہیں، پھر گناہ. اچھا جی، اب جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں. بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ انگلش میں کہتے ہیں آبزرویشن ہے، ایسے ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تیسرا آدمی وہ واپس چلا گیا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فارغ ہوئے درس سے، اپنے خطاب سے، بیان سے. أَلَا أُخْبِرُكُمْ، آپ نے فرمایا کہ میں تم کو نہ خبر دوں عن النفر الثلاثة، 3 آدمیوں کی. اما احدهم فآوى الى الله فآواه اللہ. اللہ اکبر بھائیو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس آدمی کو جہاں جگہ ملی اندر وہ چلا گیا. تو یہ گویا کہ درس میں آ کے بیٹھنا اللہ کے سے جگہ لینا ہے، تو اللہ نے اس کو جگہ دی. فآواہ اللہ. واما الآخر فاستحی اللہ من، اور جو دوسرا تھا نا اس کو شرم آئی کہ یار میں کیسے، تو پیچھے ہی بیٹھ گیا، کیوں تکلیف دوں کسی کو. تو اللہ کو بھی اس سے حیا آئی کہ میرے لیے، میرے اس نبی کی محفل میں حیا کرتا ہے، میں بھی اس سے حیا کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، ایک جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا، چھوڑو کیا سننا ہے، چلا گیا. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، روگردانی کی، اس سے منہ پھیر لیا. اس حدیث
میں اللہ کے لیے صفت حیا کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے حیا، اللہ کی ہم اسماء کو بھی مانتے ہیں اور اس کی صفات کو بھی مانتے ہیں۔ معتزلہ اور یہ جہمیہ وغیرہ کی طرح اللہ کے صفات کے منکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن بلا سم کے، تو پھر کام کا فائدہ کیا؟ اللہ بصیر ہے لیکن بلا بصارت کے، دیکھتا نہیں ہے، بس بصیر ہے۔ قرآن میں ذکر، ارے کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو؟ بصیر ہے لیکن بصارت نہیں ہے، سمیع ہے سنتا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، سنتا ہے۔ اگر کالی رات میں کالے چٹان کے اوپر کوئی کالی چوٹی چل رہی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، سمندر کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن کیسے دیکھ رہا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ علمہ معلوم، کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ حیا ہے، کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ خوش ہوتا ہے، کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، لیکن کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ چیز بہت اہم ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے، اب یہ لوگ کیا تعویل کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، ہم تعویل بھی نہیں کرتے۔ ہم نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ تمثیل کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے نا قال بعض الناس والے، ہاں وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے مطلب عطا کرتا ہے، اللہ کی صفت کا انکار۔ یا سب سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ غصے ہوتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ اس کا غصہ ہے۔ ارے بھائی غصہ ہوتا ہے، حقیقت میں غصہ ہوتا ہے، اس کی صفات کا انکار مت کرو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح انہوں نے کیا بہت کچھ، بہت ظلم ڈھایا، بہت ظلم۔ تو اس میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور بعض اہل علم نے اس کی تعویل کی ہے کہ اس سے مراد رحم کرنا اور عذاب نہ دینا، لیکن یہ محققین اسلاف نے یہ انداز پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک قابل تعریف موقف یہی ہے کہ اللہ کی صفات جوں کا جوں جس طرح اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قسم کھایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، یعنی قدرت کو بیچ میں لے آتے ہیں، ہاتھ، اللہ کے ہاتھ کو نکال دیتے ہیں، ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں کھلے ہوئے ہیں، اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے، تو اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج اس کے بعد حدیث سنتے ہیں۔ غالباً باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بیان عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قعد علیہ السلام، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قعد علیہ السلام على بعیرہ وامسک انسان بحطامہ، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آپ کی نکیل پکڑا ہوا تھا، تھامے ہوا تھا، او بزمامہ، وہی تقریباً ایک معنی خطامہ و زمامہ، ثم قال ای قوم ھذا، ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے آج کا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منی میں خطبہ دیا تھا نا حجۃ الوداع میں، اور کئی موقع پہ دیا تھا، صرف ایک نہیں، کئی، یعنی
ٹائم میں، مختلف اوقات میں آپ نے خطبے دیے تھے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم سب خاموش رہے، فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، ہم نے سمجھا کہ آپ نام بدل دیں گے، اس کا یوم عرفہ کا نام بدل دیں گے۔ قال، یہ اچھا نحر کا دن تھا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ قلنا بلا، آپ نے کہا، ہم نے کہا ہاں۔ قال فأی شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم سب خاموش ہو گئے، ہم سمجھے کہ آپ اس کا نام بھی بدل دیں گے۔ فقال الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا۔ قال فإن دماءکم، دیکھیے یہ آپ کا انداز تھا، اسلوب تھا، اس طرح لوگوں کے افکار، لوگوں کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ بہت زبردست اسلوب ہے کہ آپ اپنے طالب علم سے کچھ سوال کریں پہلے تو وہ سب کے سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یا کوئی چیز بتانی ہو آپ آ کے فری میں ان کو وہ معلومات دے دینا، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آپ پہلے پوچھیں یہ بتاؤ یار واسکو ڈی گاما کب پیدا ہوا تھا؟ اب آتے ہی بتا دو گے نا پھر آپ جلدی بھول جائیں گے، لیکن آپ پوچھو گے نا تو پھر وہ سب بولیں گے یار کب ہوا تھا، اب پھر آپ بتائیں گے نا فلاں فلاں سن کو پیدا ہوا تھا، تو اچھا یار یہ تو بہت بڑی معلومات ہمیں مل گئی ہے۔ تو آپ کا یہ انداز تھا، سبحان اللہ، اکثر سوال کیا کرتے تھے۔ تو یہ سوالات کرنے کے بعد اب آپ نے ان کو بتایا، سنو فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ تمہارا خون آپس میں جو ہے، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، آبرو تمہارے درمیان حرام ہے، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ آپ نے پہلے ان سے پوچھ کر بتائی کون سا دن ہے یوم النحر، حرمت والا دن، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنیا کے سارے دنوں میں اگر کوئی سب سے اعظم دن ہے تو یوم النحر کا دن ہے۔ یہ ایک پہلے ان کے ذہن میں اس کی اہمیت ڈالی، کہا جیسے وہ حرمت والا مہینہ ہے اسی طرح لوگوں کا خون، ان کا مال، ان کی آبرو بھی اسی طرح حرمت والی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ آج ہی ایک حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بیت اللہ تیری کیا شان ہے، تیری کتنی اچھی خوشبو ہے، تیرا کیا مقام ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کا جو خون ہے اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو ذرا بات میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، آپس میں کوئی باپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیوی کو قتل کر رہا ہے، کوئی ساس اپنی بہو کو قتل کر رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اتنی زیادہ جہالت، اتنا زیادہ ہم جذباتی ہو گئے، اتنا زیادہ غصے۔ یہ کعبہ شریف اس سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ تو آپ نے اس طرح فرمایا فی شہرکم، حرام ہے جیسے یہ تمہارے لیے یہ دن محرم ہے، حرمت والا ہے، اور تمہارا یہ مہینہ محرم حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا، جیسے یہ تمہارا شہر تمہاری حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو تم میں یہاں پر موجود ہیں، یہ یونیورسٹی ہے آپ کی، آپ یہاں سے اپنے شاگرد تیار کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ اب آ کے اس کو آگے پہنچاؤ۔ بھائیو آپ کو بھی یہی کہیں گے کہ نبی کی یہ بات کو آگے پہنچائیے آگے، اس کا اجر اللہ دے گا آپ کو۔ لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه، اس لیے کہ جو حاضر ہے نا کبھی ایسا ہوگا کہ ایسے کو خبر دے جو یہ بات اس سے زیادہ یاد رکھے، یعنی آپ کو بات ممکن ہے اتنی سمجھ میں نہ آئے، بعد میں کچھ ایسے لوگ جو آپ کے شاگرد ہوں وہ اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں اور اس میں بہت سارے پوائنٹ نکالیں گے۔ امام ابن تیمیہ نے کتنی ایک آیتیں اور ایک حدیث پر کتنے مسئلے بیان کیے ہیں، ابن حجر نے بیان کیے ہیں، نووی نے بیان کیے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ کیا تھے؟ اللہ اکبر، انہی کے شاگرد، بات
اپنے پہلے سے جو لوگ تھے ان کے شاگرد تھے، لیکن کتنے دین کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، کتنے پوائنٹ نکالے ہیں۔ امام بخاری نے دو مقاصد کے پیش نظر حدیث یہاں بیان کی ہے کہ تبلیغ کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر کوئی شخص حدیث کے معنی نہ بھی سمجھتا ہو، صرف الفاظ یاد کر لیے ہوں، تو اسے چاہیے کہ الفاظ کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ممکن ہے کوئی شاگرد یا سامع اس سے زیادہ سمجھدار ہو اور اس حدیث سے مسائل استخراج اور استنباط کرے۔ اسی طرح اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہونہار اور سمجھدار ہو تو اور استاد اتنا ذہین و فطن نہ ہو، تو طالب علم کو اس سے تحصیل علم کے متعلق کوئی شرم یا عار نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں یار، میرے پاس تو میرا دماغ بہت اعلیٰ ہے، میری سمجھ بہت اچھی ہے اور مجھے فقہ بھی معلوم ہے، میرے استاد کو تو اتنا نہیں معلوم ہے، تو میں اس سے نہیں حاصل کروں گا۔ نہیں، یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے تمہارا شاگرد تم سے زیادہ علم میں آگے ہو، تو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ خود امام بخاری کو لے لیجئے کہ ان کے اساتذہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ شاگرد استاد کے مقابلے میں ہمیشہ ادنا اور کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ شاگرد یہ بھی جو کمزور ہے، نہیں، کبھی کبھی شاگرد بھی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تعلیم کے موقع محل کا خیال رکھتے تھے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیۃ السامۃ علینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ان سے کہتے تھے کہ اور بھی درس دیں، اور بھی درس دیں، اور بیان کریں، فلاں دن بھی فلاں دن بھی، تو وہ اس سے کہتے تھے نہیں۔ انہوں نے صرف جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا تبلیغ کے لیے، وعظ کے لیے، تعلیم کے لیے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ بھی بہت دور اندیشی ہوتی ہے کہ کبھی آپ کوئی بات کریں، بہت اچھی بات ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، لیکن وہ جلدی کا کام کرتی ہے، تیل پر جلدی کا کام کرتی ہے، معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو جاتا ہے، تو صبر کرنا چاہیے، بعد میں بتا دیں۔ عین موقع پر آپ اس کو سمجھائیں گے نا، وہ کہے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، حالانکہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس وقت غصے میں آئے گا اور میں نہیں مانتا اس چیز کو، کفر بھی کر لے گا۔ تو ذرا اس چیز کا خیال رکھیں، موقع محل کو بہت ملحوظ رکھیں، بات تھوڑا صبر سے کام لیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اس کو ہم نے رکھنا ہے۔ بہت بیوی بہت غصے میں ہے، بہت غصے میں ہے بیوی صاحبہ، آپ اگر کچھ بولیں گے تو اور بات آگے بڑھے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا ٹھنڈا رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، تھوڑا سا دعا کرنی، ورنہ وہ کہے کہ طلاق چاہیے اور آگے بات بڑھے گی۔ تو اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں۔ من سکت نجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاموش ہو گیا جو وہ کامیاب ہو گیا۔ خاموشی کی اپنے عادت بنائیں، جس کی جتنے زیادہ بات ہوگی، یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو ہم باتیں کرتے رہتے اتنی غلطیاں ہوں گی، اور جتنی خاموشی ہوگی اتنی غلطیاں کم ہوگی۔ اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ عتید کے معنی ہے تیار، رقیب ہے جو نگہبانی کر رہا ہے، اور وہ تیار ہے، بس اچک لیتا ہے فوراً، گالی دے رہے ہو، اچھی بات کر رہے ہو، غیبت جو بھی کر رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو جتنی خاموشی رہے گی اتنے کامیاب ہے۔ اور ایسے موقع پر خاص طور پہ جتنا ٹھنڈا رہیں، درگزر کریں، تو اتنا ہی فائدہ رہتا ہے۔ بعد میں اس کو خود احساس ہو جاتا ہے، اچھا میں نے زیادتی کی تھی، دیکھو میں تو اتنا کچھ بولا، میں اتنی گالیاں دی، اتنا برا بھلا کا، وہ تو کچھ بولے بھی نہیں، اس کا ضمیر ان سے اس کو آواز دے گا، ایسا ہی ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آپ نے فرمایا دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہیں کر دو، اور اتنا ڈرا دیا کہ وہ کہتے یار وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ تو اتنی سخت باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، جو یہ کر لے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تکفیری ایسے بھی ہوتے، تکفیری گروپ ہر ایک کو کافر بول دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اور معاذ بن جبل اور موسیٰ اشعری کو جب بھیجا تھا نا یمن کا، دونوں کو گورنر بنا کے، 2 حصے تھے، آج تک 2 حصے چل رہے ہیں یمن کے، تو دونوں بھیجا تھا اور ان کو کہا تھا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تطاوعا، دونوں آپس میں مل کر رہنا، خوشخبریاں دینا، متنفر نہیں کرنا۔ ہم نے تقریباً 20 پہ شروع کیا تھا، 7:20 پہ ہے نا، جلدی کر دیں ختم یا ابھی تھوڑی سی 1-2 حدیث اور پڑھ لیں؟ ہاں آج اتنا ہی کر دیں، چلو بس آج اتنا ہی کرتے ہیں۔ ہاں چلو پھر زیادہ ہو جائے گا تو وہ بور نہ ہو جائے۔ ہاں نہیں اب ہم بھی تو دیر ہو گئے تھے نا، آج ہم مجھے دیر ہوئی کہ میرے مؤذن صاحب، اکثر میں آپ یہیں دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ کہنے لگا آج میں جا رہا ہوں، جا رہا ہوں جو کھلی جگہ ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا یار کیا، ٹھیک ہے جاؤ، تو کوئی ملا نہیں پھر، ورنہ ہم کسی کو بھی کہتے تھے آپ اذان دیتے تھے۔ 2-3 آدمی جو ہمارے ہیں وہاں پر نماز پڑھا لیں، لیکن وہ سب کہنے لگے آج جمعے کا دن ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھاؤں گا، تو اس لیے دیر بھی ہو گئی مجھے، راستے میں رش بھی تھا۔ بارک اللہ فیکم بھائیو، اللہ آپ کے ذائقہ خیر دے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذائقہ خیر دے۔ محخلی کی تو یہ پوری کاپی کرتے ہیں، بہت پیاری